بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس خبریں ہیں کچھ امپورٹنٹ، اور خاص طور پہ چودھری صاحب کے پاس بھی کچھ ہیں، لیکن جو ایک تو سپریم کورٹ پہ آج ایک کیا کہنا چاہیے ٹرینڈ چلایا گیا، جسٹس عمر عطا بندیال آنریبل جج ہیں ان کے خلاف، اور ان کے خلاف یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ کون چلا رہا تھا، اور جو چلا رہے تھے یہ ٹرینڈ ان کو فالو کون کر رہے ہیں، ان کے فالوورز کون ہیں، اور ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوگی جو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور پھر کل محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے نیب ہیڈ کوارٹر لاہور میں پیش ہونا ہے، تیاریاں مکمل ہیں، ضمانت ان کی منظور ہو چکی ہے، عبوری ضمانت، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ فساد میں ہی ان کا بھلا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، مسلم لیگ نواز خود کہتی ہے کہ فساد میں ہمیں فائدہ ہے، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ سٹارٹ لیتے ہیں جو صاحب، وزیر اعظم عمران خان ان کو کرونا ہے اور کوارنٹین ہے وہ، اور ابھی تک رپورٹ بھی ہماری اطلاع کے مطابق ان کا نیگیٹو نہیں آیا، اور بنی گالہ میں اپنے نجی گھر میں وہ مقیم ہیں۔ تو آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ اجلاس بلایا اور سرکاری حکام سے بھی ملاقات کی، میڈیا ٹیم سے بھی ملاقات کی، اور گو کہ وہ فاصلہ رکھا گیا، لیکن یہ کیا ہے، پھر تصویر بھی جاری کی گئی، خبر بھی جاری کی گئی، گڑبڑ ہے کیا ہے، کوئی کیا اس کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ گڑبڑ نہیں ہے، میرا خیال مس ہینڈلنگ ہے۔ آپ اگر کوارنٹائن کرایا ہے اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو کرونا جو ہے وہ سامنے آئی ہے، چیز پازیٹیو ہے، تو اس کے بعد اس کے جو ایس او پیز ہیں اس پر آپ لازمی عمل کریں۔ آپ پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 22-23 کروڑ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس ایک بڑی طاقت ہے، آپ کے پیچھے ایک آدھی سے زیادہ قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس طرح کی بے احتیاطی کے جتنے بھی مشورے دیے ہیں، کوئی اچھی خدمت نہیں کی، نہ خان کی ہے، نہ ملک کی، نہ کسی، اٹ از اے ڈس سروس۔ تو میرا خیال ہے ان کے ترجمانوں سے ذرا، یعنی منسٹر جو ہے اگر وہ ہے ابھی تو، یا وہ شہباز گل ہے، ایک ہوتا ہے چوہدری صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا نہیں پر پریڈ کا ہمیں کرنا تھا۔ ہاں پریڈ میں آتے ہیں، پریڈ کا بھی ہے آج، بالکل یوم پاکستان پہ ایک پریڈ کی گئی، 23 مارچ کو منسوخ ہو گئی تھی اور موسم خراب کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن آج الحمدللہ پریڈ ہوئی یوم پاکستان کے موقع پہ، اور اس میں تمام مسلح افواج کے دستے موجود تھے، صوبوں کی نمائندگی تھی، کلچرل ایک ایونٹ بھی تھا، اور اسی طریقے سے اس میں جو امپورٹنٹ اور چیز بھی تھی کہ یوم پاکستان جو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس میں آج جو برادر اسلامی ملک بھی ہیں اور جو دوست ممالک ہیں پاکستان کے، ان کے فوجی دستے بھی خاص طور پہ آئے ہوئے تھے، اس میں ترکی ہے، سری لنکا ہے، بحرین ہے، جیسا یہ سارے موجود تھے، اور انہوں نے ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں۔ وہ بہت بڑا میسج ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر علوی صاحب نے جو پرمغز مسلسل اپنے ملک کی مفادات کے تحفظ کے لیے جو نکات ضروری تھے وہ بیان کیے، اتنی امپریسو پریڈ تھی۔ صابر شاکر صاحب، اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو مجھے خود اندازہ نہ ہوتا ٹی وی پر دیکھ کے، کیوں جس طرح کا آئی تھنک دی ہول نیشن، دی آرمی، ایئر فورس، نیوی، پاکستان کے سارے عوام، پاکستان کی پوری قوم، اقلیتیں، خواتین، بچے، سب کے سب they were parading together. We are united, we are strong, we are stable and moving in the right direction. یہ تھا وہ میسج جو آج کی پریڈ نے دیا ہے۔ اس پر آپ کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ایئر چیف جو ابھی آئے ہیں، انہوں نے بھی آج وہی آپ کا ٹریڈیشن کو جہاز جس طرح انہوں نے اڑایا، پھر آ کے نیوی کے ان کے بھی آئے، جو آپ نے بتایا کہ ابھی اس وقت سعودی کمانڈر وہاں ہیں، سری لنکا کے کمانڈر ہیں، بحرین کے دستے ہیں، فلاں فلاں۔ بہت بڑا میسج ہے کہ پاکستان از اے اسٹرانگ کنٹری، ہیٹس آف ٹو دی آرم فورسز اینڈ اٹس سروسز چیفز، اور سپاہی سے لے کے سپہ سالار تک پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے، اور ان کے شہداء کے کہ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے، اور اسی طرح حکومت نے جہاں جہاں قومی مفادات کا تحفظ کیا ہے انڈر دی لیڈرشپ اینڈ ڈائنامک لیڈرشپ آف عمران خان، ہم اس کو بھی قدر سے دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ وزیر اعظم کا جو پیغام تھا
بہت زبردست، اور وہ تقریر کا بھی وہ اقوام متحدہ والا، ہاں بڑا اچھا، اقوام متحدہ کی تقریر، ہاں جی، کہ پھر ہم وہی کچھ کریں گے۔ لیکن یہ وزیر اعظم کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اب آتے ہیں نا، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو اتحاد، اتفاق، یونٹی ہمیں نظر آئی ادھر یوم پاکستان کی پریڈ میں، اور تمام دوست ملک، صدر ملک موجود تھے، ہاں تو یہ چیزیں ہمیں پولیٹیکل سٹیج پہ کیوں نہیں نظر آتی؟ وہاں پہ آ کے ہم کیوں تتر بتر ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایک تو وہاں بڑا پرابلم ہے نا، ایک ہے چور ڈاکو اور ایک ہے جو چور ڈاکو نہیں ہے، لیکن عوام جو کہتے ہیں وہ ہم کیا کریں ہیں؟ ابھی چٹنا ہے جی کہ ہاں، اگر صابر شاکر صاحب جڑے نے بہاول نگر ہو کے واپس آ گئے نے، شو چ بیٹھ گئے نے، تو کوئی ملک و قوم دے مفادات نو اگے لے کے جان والی گل کرن، یا صرف انہیں فیشن نہیں جڑا روز نویں تو نویں سوٹ کٹ کے یا کرتے کٹ کے سانو امپریس کرن نہیں، اگر وقت ضائع کرنا ہے تو وی ہیو نو پیشنس۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، آپ بھی تو کوئی کہے نا، مجھے کیوں میں کہتے جا رہے ہیں؟ آپ بتائیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ جو اجلاس بلانا پڑا، یہ کوئی نیشنل سیکورٹی کا اجلاس تو تھا نہیں کہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ قسم کا معاملہ آ گیا اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ بہت ضروری میٹنگ تھی، بہت ضروری صلاح مشورہ تھا۔ یہ تو مجھے پولیٹیکل لگتا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان بٹوین یا تو ان کے پاس کوئی اطلاع ہے یا پھر اپوزیشن سے معاملات گڑبڑ ہیں، اور اس لیے انہیں فوراً یہ کوارنٹین بھی توڑنا پڑا اور ان کو اجلاس بلانا پڑا، لوگوں کو براہ راست بلا کے بنفس نفیس ان کو ہدایات دینی پڑی۔ تو یہ چیزیں تو یہ وہ مطلب یہ کوئی اتنا مشکل کام تھا یہ تو فون کہ پہ وہ بھی ہو ادھر سکتا بیٹھ جاتے سارے اور یہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے پریزائڈ کر لیتے؟ فون پہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں، ویڈیو۔ چلو میں کہتا ہوں اس سے اس طرح امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں نا، تو اب وی آر یعنی ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہے، حالانکہ لاہور سے بھی ہم کرتے ہیں تو کوشش تو ہوتی ہے، میسیج تو وہی رہتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آمنے سامنے سے فرق پڑتا ہے۔ جی ہاں، لیکن تسی اس طرح مینوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ جی آپ مجھے بتائیں، جو 3 مارچ کے 5 عدد بڑے بڑے سبق سامنے آئے ہیں، وہ جو سیکھے گئے ان سے، ان کے تحت کوئی کارروائی نظر آئی ہے آپ کو؟ اگر آپ کو انفارمیشن مل گئی ہے، کوئی خبر ہے، تو لوگوں سے شیئر کریں، 3 یا وہ مارچ پرانی چال ہی ہے؟ 3 مارچ کے آفٹر شاکس ابھی تک آ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، یعنی کوئی چینج نہیں نظر آ رہی آپ؟ نو چینج۔ 3 مارچ کو جو ڈیفیٹ ہوئی اس کے آفٹر شاکس ابھی تک موجود، اور میں آج کی میٹنگ کو بھی کوارنٹین ہونے کے باوجود جو آج وزیر اعظم نے یہ لوگوں کو بلایا، اپنے بیوروکریٹس کو بلایا، اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بلایا اور ہدایات دیں براہ راست، تو یہ ان یوزول ہے، کیونکہ گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اور دوسرے میں کہ آن اے لائٹر سائڈ، جی ٹرمپ کی مثال تو آپ نے ایسے دی ہے کہ جویں وہ کوئی بڑی سکسیس سٹوری ہے۔ وہ سی نا تھوڑے ورگا زمیندار، تو دوسرے کو گیا کہندا کہ جی وہ مجھ تھوڑی بیمار ہوئی تھی، میری مجھ بیمار ہے، تو کوئی دسو ان میں کی دوائی دیا؟ انہیں کہا وہ فلانی میں تو دیتی۔ اچھا جی شکریہ، تو 2 دن بعد منہ لٹکا کے آ گیا، ان کے چنگی دوائی دسی جی، وہ میری ماں مجھ مر گئی وہ، پہلے تو کوئی چانس ہے تھی وہ بچن رہا، تو آفٹر یور دوائی وہ تو مر گئی ہے۔ تو انہیں کہا تو صرف دوائی دا پوچھا، مر تو میری بھی گئی تھی۔ اگر تسی ٹرمپ مثال، وہ ٹرمپ دے کہڑے کام آ گئی ہے؟ وی ہیو ٹو میک آور اون ایگزامپلس اینڈ سکسیسفل ماڈل، اینڈ عمران خان سے سکسیسفل اسٹوری، سکسیس اسٹوری ہے، کوئی ناکام آدمی کی ہسٹری نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ عوام کے اعتبار سے ایجنڈا، خواص کے اعتبار سے ایجنڈا، سیاسی لوگوں کی جو کہ 50 تک کی تعداد ہے، بار بار اچھا نہیں لگتا، ان کے اوپر کیا کیا، کن کن چور چکو لفنگوں کو ٹھڈے مار کے باہر نکالنا ہے، اس کا کیا کیا، اور جو ڈفرینسز ہیں، یعنی اس طرف جو شہر کے لوگ بیٹھے ہیں اور اس طرف بیٹھے ہیں، ان کے درمیان جو پانی کا جو منوں کے حساب سے گزر گیا ہے، اس کو کس طرح بریج کرنا ہے۔
اس کی طرف آپ آتے نہیں. ان دو کے درمیان ہی تو آج پریڈ ہوئی ہے بس. اور نمبر کیا آخری بات, یہ جو اسٹیٹ بینک کا آپ نے چوچا چھوڑ دیا یہ کہ بڑا جی وہ اس کو خطرناک اپنا سارے پاکستان سے نکال کے تو بین الاقوامی ان کے حوالے کر دیا گیا. بہت خطرناک اور صابر شاکر صاحب غور ہے نا, میں نے ان کے وزیروں سے آج بات کی ہے اور آپ کو پتا میں بیس کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. انہوں نے کہا وی ہیو سیریس ریزرویشن آن دس میں, یعنی اپنے لوگ بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں آپ کر کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. آپ بلائیں حفیظ شیخ کو اور وہ اسٹیٹ بینک والے کو اگلے شو میں, ہم نے پوچھنا ہے, ہمارا رائٹ ہے, وی آر سائٹنگ ود دیم کہ ملک کے مفادات کا تحفظ یہ ہو رہا ہے. وہ ایسٹ, وہ کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ تو نہیں بن رہی, لیکن اس میں ایسے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں. یہ میں کل ڈاکٹر اشفاق صاحب کو بھی سن رہا تھا, بہت محب وطن اور جینون آدمی ہے. ایک دوسرے بھی اکرام الحق ٹھیک بھی ہے, اکرام الحق صاحب ان سب کو سن رہا تھا, کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. اس میں گورنر اسٹیٹ بینک کو وہ اختیارات دیے جا رہے ہیں اور وہ تمام اتھارٹیز سے اوپر, یعنی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق آرمی چیف قابل محاسبہ ہیں, وزیر اعظم ہیں, پریزیڈنٹ اور ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے, چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل ججز ہیں. لیکن اس بل کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک, ڈپٹی گورنر اور ان کے سارے ایکٹ وہ قابل محاسبہ کیا آپ پوچھ بھی نہیں سکتے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ یوں سمجھیں کہ اور جو کوئی انکم ہوگی, یعنی وائسرائے I have not gone into it since my subject not economy but fairly good idea کہ ادھر یہ لکھ دیا ہے کہ جی جو پیسہ آئے گا پہلے وہ ڈیٹ سروسنگ ہوگی لو, پھر یہ یعنی تمام کا تو ہاتھ پیر بن کے چھوڑ دیتا جائے. آپ مجھے کہنے دیں صابر شاکر صاحب, آپ ریکویسٹ کریں پرائم منسٹر کی, کیونکہ ہم نے جا کے نہیں کرنی, ہم آن لائن ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بھائی یہ گند مچا ہوا ہے اور ہر بندہ ہمیں فون کر رہا ہے, اور یہ اشفاق کو بھی لے لیں, اکرام الحق کو بھی لے لیں, اسد عمر کو بھی لے لیں, اور یہ ہو بھی رہا ہے گشتی مراسلے کے ذریعے منظوری لی گئی ہے, یعنی وہ جو ہوتا ہے بائی سرکولیشن. جی ڈور ٹو ڈور. لفظ اس طرح دے کیوں استعمال کر دے, کچھ زیادہ کچھ نون لیگ دے کچھ بندے کو تو نہیں متاثر ہو گئے. اردو ترجمہ ہے, گشتی مراسلہ اردو ترجمہ ہے. گشتی سفیر بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یس گشتی سفیر بھی ہوتے ہیں اور گشتی مراسلے بھی ہوتے ہیں. یہ چلو سرکولیشن یار کہہ لو, ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلو صاحب, یہ آپ جواب کوئی نہیں دے رہے مجھے. اب آپ یہ آج آپ کی باری ہے جواب دینے کی, اور کوئی نہیں مجھے ملا. میں تو کہ 3 مارچ کو کوئی لیسن میں تو سر اس سے اگلی بات کرنے لگا ہوں. آپ کو مجھے پتا ہے کہ آپ تھوڑا سا نا یوں کر کے نکلنا چاہ رہے ہیں. کیا وزیر اعظم عمران خان سولو فلائٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ریگارڈنگ واٹ؟ بس وہ کہتے ہیں کہ سولو فلائٹ کرنے دیں. نہیں, وہ آج میں نے بھی کہا وہاں سبق سیکھا نا پریڈ میں, جی ہاں, کہ جہاز جو ہے نا ایک تو کر کے چلا جاتا, پھر انہوں نے کہا کہ 0 سپیڈ سے بھی چلتا. آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو بتائیں نا, یعنی آپ اب 0 فلائٹ کی طرف جا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ 0 سپیڈ پر چلنا ہے. نہیں, وہ سولو فلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی سولو فلائٹ میرا نہیں خیال, یہ ان کو ری وزٹ کرنا ہے, ارلیئر دی بیٹر. میں تو یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل انہوں نے اب اپنے بندوں کو جو 2 مہینے دیے ہیں کہ تمہیں ٹھیک کرنا ہے سارا کچھ, وہ کر کیوں نہیں رہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. اس طرح یہ میں ٹیلی ویژن پر کہہ رہا ہوں, پرائم منسٹر ہیز ٹولڈ ہز منسٹرز, ایڈوائزر, چیف منسٹر, اور یہ خبر ہے, اطلاع ہے, بریکنگ نیوز ہے ان کا, یو ہیو 2 months آفٹر رمضان, نو بڈی ول ہیو اینی ایکسکیوز. تو اب کہنے سے تو بات ختم نہیں ہو گئی. کچھ وزیروں کو وہ فارغ کرنا چاہتے ہیں, وزیر مشیر جو بھی ہے آپ کہہ لیں, کابینہ میں شامل ہو. کچھ کے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, قلمدان, کچھ نئے چہرے لانا چاہ رہے ہیں, لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا. یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے, فیلنگ ویل ہے تو وہ میٹنگ ہوئی ہے نا, یہ تو بات آپ نہ کریں جوئی صاحب. میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں تو ابھی بھی مائی ایکسپیکٹیشنز آر لارج نمبر آف پیپل آف پاکستان ایکسپیکٹیشنز
اپنی جگہ ٹو دی پرسن اینڈ پولیٹیشین ان دی شیپ آف عمران خان بالکل اس لمحے تک. سر اور معاف کرنا اور کسی کو پتا ہے کہ نہیں پتا, یہ آپ کو اور مجھے خاص طور پر پتا ہے کہ عمران خان از ناٹ ود آؤٹ سپورٹ آف پاکستانیز ان سائڈ دی کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ. اس میں یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں 100% اس And میں you know بات it. You know it at your own cost. وہ اس وقت ان 3 بلکہ 2 رہنماؤں میں شامل ہیں, تیسرے بھی, کہ جن کے ساتھ پبلک ہے, جو پاپولر ووٹ جن کے ساتھ ہے, اور یہ ووٹ اچھی خاصی فورس ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, پاپولر فورس ان کے ساتھ ہے, پاپولر ووٹ ان کے ساتھ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز آ رہی ہے نا کہ پارلیمانی نظام چلانا ہے, لیجسلیشن کرنی ہے, تو آپ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਡਮੁੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕਿੰਗ ਹੋ. نہیں ہاں وہ ایک کانسیپٹ, ایک تصور ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کو, پکڑ دھکڑ کو بند کر دو. اداروں کے حوالے کریں, بند نہیں کریں, اداروں کے حوالے کریں, وہ کرنے دیں جو کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پارلیمان کو چلانا ہے, سسٹم کو آگے بڑھانا ہے, اہم ترین قانون سازی ہے, اس کو لے کے آگے بڑھیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اور جو ہوتا ہے پارلیمانی جمہوریت میں, ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم کو بھی رابطے کرنے چاہیے, وزیر اعظم کو بھی کس سے رابطہ کرنا چاہیے؟ اب جو پارلیمان میں جماعتیں ہیں اور ان کے چور صاحب اللہ کے واسطے جو پیسہ تم نے لوٹا ہے وہ پاکستان کو واپس کر دو, یہ رابطہ چاہتے ہو؟ نہیں سر, بات ڈونٹ صاحب ایک کنفیوز دی پبلک. پولیٹیکل ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہے؟ خدا کے واسطے دیکھیں, آپ نے جتنا کھا لیا ہے, اب تھوڑا سا پاکستان کو واپس کر دو. اس طرح کسی نے کیتا ہے؟ کہے حسین فقیر سائیں دا تخت نہ مل دے منگے, اور ڈنڈے دے, یہ مطلب یعنی ڈنڈے سوٹے تو ڈنڈا پیر ہے بگڑیا تگڑیا تو ڈنڈا بھی تو نہیں چلایا جا رہا. وہ چلے گا پھر کب؟ ابھی. کب چلے گا؟ جو اس کی راستے میں آئے گا کچلا جائے گا. یہ مریم صفدر صاحبہ کو بلایا نیب نے, ٹھیک ہے, نیب نے مریم صفدر صاحبہ کو بلایا ہوا. میرے تو لگتا ہے کہ نیب جیڑی ہے وہ کٹہرے چ کھڑوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اگر آئی لائک دس, اگر آپ دھڑلے سے, دبنگ طریقے سے, آپ اسٹیٹ ہیں, آپ ریاست ہیں, آپ حکومت ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ ہائی کورٹ کی جو ہے کندھا استعمال کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایگزیکٹو کا کام ہے یا عدالتوں کا کام ہے؟ ذرا ہائی کورٹ کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ذرا ہائی کورٹ, آج ہائی کورٹ میں ہوا, اور جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید گھرال, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے تحفظ کو یقینی بنائیں. جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر, ریاست کا کام ہے کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھے. آپ اس معاملے پر عدالت میں کیوں آئے؟ جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں اس معاملے پر ہم کس قانون کے تحت حکم دیں؟ ریاست کہاں ہے؟ یہ کام تو ریاست کا کرنے کا ہے. آپ رینجرز لائیں یا فوج, یہ ریاست کا کام ہے. کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. تو چوہے صاحب کیوں عدالت گئے؟ تواڈے میرے کو مشورے کر رہے ہیں جی, آر دے کنسلٹنگ اس؟ نہیں ان کو, اور جب ان کو کوئی ان کے اوپر پتھر پھینکے جائے, گاڑیوں میں ملزم پارٹی جو ہے پتھر لاد کے کوئی گرفتاری ہوئی؟ بس وہ دندراندے پھرتے رہے. گورنمنٹ کس کی ہے؟ گورنمنٹ مجھے تو نہیں پتا جی, مجھے آپ بتائیں. کون ہے پنجاب میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کی. تو پھر وہ کوئی ایک گرفتاری ہوئی؟ پتھر ساری دنیا نے دیکھے. تو یہ کیا سپاٹ فکسر بیٹھے ہیں اندر؟ آپ نے کل بھی یہی کروانا ہے جی, کل بھی آپ یہی کریں گے. آپ ذرا چلیں, پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بریک کے بعد دیکھ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ, ریٹ آف اسٹیٹ کیا ہے, رول آف لا ہے یا نہیں ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جناب پکڑنا ہے بس, کسی کو چھوڑنا نہیں, لیکن دوسری جانب ہم کسی تگڑے آدمی کو بلاتے ہیں تو ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کندھے استعمال کرنا چاہتا ہے. اب مسلم لیگ نواز کیا کہہ رہی ہے وہ ذرا سن لیں.
کہ ان کا ارادے کیا ہیں وہ پہلے سے بتا رہے ہیں. ذرا سنائیے جی. ایس پی صاحب اگر حالات خراب کرنے ہو نا مجھے 1 منٹ نہیں لگتا یار. صحیح، آپ کی ٹھیک ہے بات نا, صحیح. آپ یہاں سیکیورٹی کے لیے تشریف بالکل لاتے ایسے ہیں. ہی. حالات خراب کرنے سے تو سوچ لگتا ہے, اور حالات خراب کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو سنائیں جی. آئی جی پنجاب, ہوم سیکرٹری پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب, میں ان سے کہوں گا کہ یہ ڈرے ہوئے حکمرانوں کے جو ہے وہ کہنے پہ آپ کوئی ایسا عمل نہ کیجیے گا. اگر کوئی ایسا عمل ہوا, ان نتائج کی ذمہ داری جو ہے ان حکمرانوں کو بعد میں اور آپ کو پہلے برداشت کرنی پڑے گی. آپ کی پھر بقایا نوکری جو ہے وہ انکوائریوں, تفتیشوں اور عدالتوں میں جو ہے وہ گزرے گی. بتائیں جی چوہدری صاحب. نہیں تو پہلے میرے رانا ثناء اللہ خان صاحب سے یہ تو پوچھ لے کہ یہ 14 بندے جو آپ نے قتل کیے اور 100 بندوں کو گولیوں سے بھونا اور حاملہ خواتین کے منہ کے اندر گولیاں ماری گئی اور بچی بھی اس کی مار دی, اور اس کی اس مرحومہ کی بچیاں جو آج تک در بدر پھر رہی ہیں اور قاتل دندنا رہے ہیں, ان انکوائریوں اور کوئی کیسز کا کیا ہوا؟ سب سے بڑا جرم جو صابر شاکر صاحب آپ اور آپ کے حکمرانوں نے کیا ہے کہ ان قاتلوں کے گلے میں رسا نہیں ڈالا. یہی رانا ثناء اللہ. ایسا پتہ ہے کیوں نہیں ڈالا؟ آپ کو پتہ ہے؟ مجھے پتہ اس لیے کہ یہ 5 آدمی ملوث ہیں. آپ نے کہا اس کو بھی کچھ نہیں کہنا, اس کو بھی کچھ نہیں کہنا, ان 3 کو پکڑ لیں. بتائیں, جب آپ 5 کے 5. اور یہی رانا ثناء اللہ, میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں اگر یہ چیلنج کرے. اس نے فیلو منسٹرز کو کہا جی کہ جی مجھے اگر زیادہ زج کریں گے تو میں تو بتا دوں گا کہ نواز شریف نے حکم دیا تھا. یہ رانا جو ابھی باتیں کر. جی جی رانا صاحب بالکل. تو اب آپ یہ جی ان کو دھمکیاں دے رہے ہو. آئی جی انہوں نے پیو دا نوکر ہے. چیف سیکرٹری کون ہے؟ ہوم سیکرٹری کون ہے؟ یہ پبلک سرونٹس ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان ہے, عوام کے. دوبارہ سن لینا وہ کیا کہہ رہے ہیں, دوبارہ سنائیں. ان کو کیا دے رہے ہیں؟ دوبارہ سنائیں. اگر ان لوگوں کو آپ نے کھلی چھٹی دینی ہے, انہوں نے دلانا ہے تو بند کریں. میں تو پہلے کہتا ہوں پولیس ایف آئی اے نائب صاحب کام ہی بند کرو, عدالتیں بھی بند کرو. ذرا سنانا جی. آئی جی پنجاب, ہوم سیکرٹری پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب, میں ان سے کہوں گا کہ یہ ڈرے ہوئے حکمرانوں کے جو ہے وہ کہنے پہ آپ کوئی ایسا عمل نہ کیجیے گا. اگر کوئی ایسا عمل ہوا, ان نتائج کی ذمہ داری جو ہے ان حکمرانوں کو بعد میں اور آپ کو پہلے برداشت کرنی پڑے گی. آپ کی پھر بقایا نوکری جو ہے وہ انکوائریوں, تفتیشوں اور عدالتوں میں جو ہے وہ گزرے گی. اب دوسرا ایک اور بھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کل جتنا بھی فساد ہوگا نا, وہ بھائی آپ نے تیاری کی ہوئی, ہمارے سے زیادہ کیا پتہ ہے. ہم نے یہاں بریک کیا ہے کہ فضل الرحمان, نواز شریف اور مریم, انہوں نے کیا میٹنگ کی, کیا منصوبہ بنا, کتنے پیسے دینے ہیں, کتنے بندے دینے ہیں, کس نے دمبے کا لفظ کس نے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, 26 مارچ کا ایونٹ ہے اور اس میں ایک کالر دوسرے کالر کو کہہ رہا ہے کہ 2-3 دمبوں کا بندوبست ہو گیا ہے, وہ 2-3 دمبے ہم قربان کر دیں گے. میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں ہاں جی کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بس ذرا رانا صاحب کو سنائیے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فساد کسی اور نے کروانا ہے. اب فساد اور نے نہیں کرانا, سن تو لیں, جو پتھر لے کے جاتے ہیں. سن تو لیں, پتھر والے آپ آزاد پھر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں آپ لوگوں کا. سنائیے جی. یہ کوئی ضرورت نہیں ہے ریڈ زون کی, وہاں پہ مورچے بنانے کی اور رینجرز کے سپرد کرنے کی. یہ انتظامیہ جو ہے یہ کل ماحول کو خراب کرے گی. ان کے خوف کی وجہ سے اگر کل حالات خراب ہوں گے تو ہوں گے, ان کے خوف کی وجہ سے حالات خراب ہوں گے تو ہوں گے, ادروائز نہیں. تو اگین اب ایک جو کشن ملا تھا وہ اس لیے یہ طاقتور ہیں. اب قاہرہ, قمر زمان قاہرہ صاحب ساتھ کھڑے تھے, بلاول بھٹو. اب انہوں نے کہا کہ پہلے تو پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نے کہا ہم نے نہیں جانا. اب پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم میں آ چکی ہے. پس پردہ کچھ پیغام رسانی ہوئی, کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا بجھایا کہ بھئی دیکھیں آپس میں نہ لڑیں ورنہ یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ آپ کو کھا جائے گا. اور خاص طور پہ, اور ذرا سنائیے گا جی کہ کس طرح سے کہا گیا کہ آپس میں مل جائیں ورنہ نیب جو ہے وہ ایک ایک کر کے سب کو کھا جائے گا. جی
اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہوگی تو جس برے طریقے سے نیب کو ابھی تک استعمال کیا گیا پچھلے 2.5 سال میں، اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے استعمال کیا جائے گا. اور یہ بھی پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ 2 سال کے بعد بھی کیوں پیپلز پارٹی کو فیور کیا جائے گا فیڈرل حکومت میں حکومت بنانے کے لیے ان ایڈیشن ٹو سندھ. اور وہ حکومت کے ساتھ تو ان کو بالکل بھی نہیں ملایا جائے گا، اور سب سے بڑی رکاوٹ اس میں خود عمران خان ہوں گے. یہ کیا نہیں سمجھ آئی؟ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے، اگلی حکومت وہ پیپلز پارٹی کو دیے جانے کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہوں گے. دوبارہ سنوا دیتا ہوں. یہ تو خواہشاں کوڑے ہوں تو کوئی پیدل پھردا. اور اس کا کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے شاکر معاف کرنا، میں ترجمہ کر کے سنا. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے غریبوں کے بیاہ پر ہم نے تو غریب ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، اور شکر الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو بھی مقام ہے وہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. تو کسی سے نہ تو ہمیں خوفزدہ ہے نہ کوئی ضرورت ہے. آپ اگر شادیوں پر لوگوں کو بلائیں گے، سیاسی لیڈروں کو، کسی سے 5 کروڑ روپیہ، کسی سے 10 گاڑیاں، کسی سے 100 کروڑ جمع کریں گے تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی. انگلیاں نہیں، اب تو پورے بازو اٹھ رہے ہیں. تو بھائی اس کو بند کراؤ، ہمارا منہ نہ کھلواؤ. ہمارے لیے یعنی باہر رہنا یہ ضروری نہیں ہے، اس ملک کے مفادات ہیں. یہ اور گلزار احمد سے مجھے بہت توقع ہے، چیف جسٹس آف پاکستان. ہی از اے فیئرلیس. میں ذرا ایک آپ کو میسج مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ میں نے جو کہہ رہا تھا کہہ دیا. آپ کا میسج ملا، لیکن مجھے ادھر تو بتائیں نا. کیا زبیر صاحب کو زبیر صاحب یار اچھا آدمی، اس کو خام ہے. تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں دوبارہ سنیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں اکٹھے ہو جائیں، ورنہ ہم اکٹھے ہو جائیں ورنہ یہ ہمیں مار دیں گے. میں دیکھتا ہوں، میں پہلے زیادہ تو ذرا سنائیے جی. مجھے آج میں غصہ بہت چڑھا ہوا ہے. اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہوگی تو جس برے طریقے سے نیب کو ابھی تک استعمال کیا گیا پچھلے 2.5 سال میں، اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے استعمال کیا جائے گا. اور یہ بھی پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ 2 سال کے بعد بھی کیوں پیپلز پارٹی کو فیور کیا جائے گا فیڈرل حکومت میں حکومت بنانے کے لیے ان ایڈیشن ٹو سندھ. اور وہ حکومت کے ساتھ تو ان کو بالکل بھی نہیں ملایا جائے گا، اور سب سے بڑی رکاوٹ اس میں خود عمران خان ہوں گے. یہ جو بلاول کو کہا تھا نا مریم بی بی نے، سلیکٹڈ ہیں. ان کو تو اپنا ہی نہیں سمجھ لگتی. وہ رانا سناولا ڈرا رہا سی کسی اور نو دھمکیاں دے رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ ہی گھبرائے نا کہ کسی پیپلز پارٹی نہ لے جائے. تو اصل لڑائی تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب آئی لائک دس. تو یہی تو میں آئی لائک دس. گزارش آپ کو چاہیے ادارے بند کریں، اور جتنے بھی چور چکے ہیں نا جو ملک کے اندر بیٹھے باہر، ان کو ہاتھ جوڑ کر کے خدا کے واسطے آئیں، اور جہاں جہاں سے لوٹ مار بند کی ہے نا وہیں شروع کر دو. لیکن میں ایک بات کہہ دوں، اگر یہ نیب نہ ہو اور یہ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد اور ان جیسے ججز نہ ہوں، میں آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کے صفوں میں بھی چور چکے ہیں نا وہ بھی کچھ نہ چھوڑے. میں آپ کو ایک چیز سنواتا ہوں. وہ بندے کے بارے میں دیکھیں، آج تک مجھے ہر ایک سطح سے کہا گیا ہے کہ ہی از ابو بورڈ. چوہے صاحب یہ ابھی بھی ایک مافیا کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں. آج N75 10 کا جی وہ الیکشن تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کو معلوم ہے کہ آؤٹ آف دا وے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا بند کمرے میں بیٹھ کے کہ نہ پی ٹی آئی کے امیدوار نے وہ ریلیف مانگا، نہ مسلم لیگ نواز نے مانگا. ان کا اپنا ریٹرننگ آفیسر جو رپورٹ سبمٹ کر رہا ہے وہ 16 حلقوں کی کر رہا ہے. وہ 23 کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں جو ہے 13-14 کے 13-14 کا. اب آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، آنریبل جج، ویری آنریبل جج، جی ہاں، انہوں نے ایک تو انہوں نے وہ شیڈول سسپینڈ کر دیا. ٹھیک ہے، جو کہ بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے تھا. اور جیسے ہی مسلم لیگ نواز کو پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ ان کے خلاف جا رہا ہے تو ایک ٹرینڈ چلایا گیا. پہلے میں ذرا آپ کو سوال جواب ان کے سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کیس کی سماعت کی. ڈس کا شہر 76 پولنگ سٹیشنز ہیں. وکیل سلمان اکرم راجہ. سوال یہ ہے پولنگ کے دن کون کیوں یہ مسائل پیدا کرتا رہا. جسٹس عمر عطا بندیال
کیا ایک امیدوار طاقتور تھا اس لیے دوسرے نے یہ حرکات کروائیں؟ جسٹس عمرتا بندیال صاحب. ڈسکا سے نوشین افتخار کے والد 5 بار منتخب ہو چکے. نوشین افتخار کے خاندان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. RO کے مطابق لیگی کارکنان نے پرتشدد واقعات شروع کیے. جسٹس عمرتا بندیال. یہ جملہ پکڑا جسٹس صاحب کا، یہ جملہ پکڑا. میں آپ کو بتاتا ہوں. آگے انہوں نے کہا نون لیگ کا اثر و رسوخ زیادہ تھا تو تشدد بدامنی کی ضرورت کیوں پڑی؟ جسٹس عمرتا بندیال. ثابت کرنا ہے 23 کی شکایت پر پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کیوں ضروری ہیں؟ جسٹس عمرتا بندیال. حلقے کے آدھے پولنگ اسٹیشن کی شکایات موصول ہوئیں. سلمان اکرم راجہ. ڈسکا شہر کے 76 پولنگ اسٹیشن آدھے نہیں بنتے. جسٹس منیب اختر. معذرت خواہ ہوں، 76 پولنگ اسٹیشن 1/3 بنتے ہیں. آدھے اور 1/3 میں فرق ہے، احتیاط سے دلائل دیں. جسٹس منیب اختر. سپریم کورٹ نے این اے ڈسکا میں 10 اپریل کو ہونے والی پولنگ روک دی. مزید سماعت ملتوی، حکم امتناع جاری. اور اب عدالت کے سوال پر عدالت کو مطمئن کریں. جسٹس عمرتا بندیال. ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بینچ کچھ روز تک دستیاب نہیں. الیکشن کمیشن کے علاوہ دیگر فریقین کو بھی ابھی سننا ہے. اب یہ کر دیا چوہے صاحب انہوں نے ایک آرڈر. اس کے بعد ہم وہ دکھا نہیں سکتے، وہ ٹرینڈ ہم دکھا نہیں سکتے. یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہم کہیں گے کہ وہ ضرور جی اس بات کا دیکھیں. اور یہ ٹرینڈ چلایا گیا اور خدا کی پناہ، اور یہ سارے جتنے بھی جنہوں نے ٹویٹس پہ یہ ٹرینڈ چلایا ان کو ان کا سارے کا سارے ان کے اکاؤنٹس ہیں نون لیگ اور مریم صفدر صاحبہ کے ہاتھ ہیں. نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ، اپنے کام سے باز نہیں آنا، شیر، یہ سارے کے سارے اپنے اسی کام پر لگے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے چوہے صاحب کہ ادارے جو ہیں ان کو تالے لگایا جائے اور یہ سب کچھ حوالے کر دیا جائے مافیاز کے، اور وہ اپنا کام کریں، جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی بھی بلائے، جس کو بھی بلائے. یہ سارا ایک مجموعی مزاج بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، پورے کا پورا. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ محترمہ مریم صفدر کی نیب پیشی کے موقع پہ درجہ اول کی قیادت وہاں نہیں جائے گی، اور دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت جو ہے وہ علامتی طور پہ شریک ہوگی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس سارے ایونٹ کے روح رواں تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے کل نیب کی پیشی کے موقع پہ مریم صفدر صاحبہ کے پاس جانے سے. اب ایک اور چیز ہوئی ہے چوہے صاحب، استعفے. وہ کہتے ہیں جی استعفوں والا چیپٹر کلوز، کوئی استعفے نہیں آئیں گے. ذرا سنائیے گا جی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت اسمبلیوں کے اندر بیٹھی رہے اور باقی جماعتیں مستعفی ہوں. استعفے تبھی مؤثر ہوں گے جب ساری اپوزیشن مل کر مستعفی ہوگی. مسلم لیگ نون کے اندر یہ سوچ بہت واضح ہے کہ اگر ایک جماعت یا پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دیتی تو ہمیں دوسری جماعتوں کے لیے متبادل بننے کے لیے اپنی نشستوں کو ہم کھلا تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم بھی سیاسی شعور رکھتے ہیں، ہمیں بھی نفع نقصان کا پتہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم استعفے نہیں دے رہے. پیپلز پارٹی اگر استعفے نہیں دیتی اور ہم دے دیتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی آ جائے گی. کل ہو سکتا ہے ان کے جو بھی واقعات ہے شام کو ہمیں بات چیت کرنی پڑے، اپنا شو کرنا پڑے، یا کوئی دوسرے میں بیٹھے ہوئے تو باتیں کریں گے. لیکن مجھے آج آپ ایک وعدہ لے کے دیں حکمرانوں سے کہ اگر انہوں نے چوروں ڈاکوؤں کو اور جو ملکی خزانہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی تو انہیں سفید ہاتھی پالنے کی ضرورت کوئی نہیں. لوگ پہلے بھوک ننگ سے مر رہے ہیں تو یہ بوجھ تو ان سے اتار دیں. بالکل صحیح ہے. یہ آپ مجھے منڈے کو لازمی پتہ کر لیتے ہیں، آپ کے بھی اتنے ہی رابطے جتنے میرے ہیں. تو ایک اور ساٹ ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ استعفوں قاہرہ صاحب وہ کہتے ہیں استعفے کوئی نہیں آ رہے، آرام سے کام کریں گے ہم.
ہم ان 26 پوائنٹس کے بھی ساتھ ہیں, ہم ایکشن جو ایکشن پوائنٹس ہیں ان کے بھی ساتھ ہیں, اس میں لانگ مارچ ہے, ہم لانگ مارچ کے ساتھ تھے. اور ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ استعفیٰ والا لانگ مارچ جو ہے وہ ذرا ڈیلکس قسم کا ہے, ہو سکتا ہے سادے لانگ مارچ کے ساتھ تیار ہو جائے. تو سادہ لانگ مارچ ہوگا جی اگر ہوا تو. جڑے کہندے سر مران گے نال تو چھڑ کے میدان نہ سکے, تو اب کیا ہوا؟ وہ ہمیں فلاں سے ونک کیا گیا ہے, وہاں سے اشارہ آ گیا ہے, ادھر سے آ گیا ہے. بلاول کا شارٹ سنوا دیں, انہوں نے قاہرہ صاحب ہے کہ آپ ذرا ہو لیں, میرے لیول کا تو یہ کام نہیں ہے. ہاں جی سنانا جی. اگر میں نے مسلم لیگ کا وائس پریزیڈنٹ پہ کامنٹ کرنا ہوتا تو میں اپنا وائس پریزیڈنٹ کو کہتا کہ وہ کامنٹ کرے. تو لہٰذا جی استعفوں والا چیپٹر بھی کلوز, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کل نہیں جائیں گے, اور مریم صفدر صاحبہ اب کتنے لوگ لے کے جاتی ہیں کل, اور نیب لاہور ہیڈ کوارٹر اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے, اور وہاں کی پولیس بیوروکریسی کیسے ڈیل کرتی ہے, یہ ان کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا کوئی رول آف لا کل ہوگا, ریٹ آف اسٹیٹ ہوگی, یا پھر ہم یعنی کہ ریاست پاکستان ان سب لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہے گی اور ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا. چوہے صاحب ٹائم اپ ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 ایک نئے کھلونے یا ڈزنی ورلڈ کی یاترا کے لیے بچت کرنے کے بجائے الباما Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen